اگر مان بھی لیا جائے بفرض کہ دنیا کی سب سے قدیم ترین کتاب آپ کی کتاب ہے، تو ہمارا سوال یہ نہیں کہ قدیم ترین کون ہے، ہمارا سوال یہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ کتاب کون سی پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کے معنی ہی ہوتے ہیں وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے، بار بار پڑھی جائے، سب سے زیادہ پڑھی جائے۔ کہ کون سی دنیا کی کتاب ہے جس نے انسانی زندگی پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے؟ اے دنیا کو قلع، اے دنیا کے مدبرو، اے دنیا کے دانشورو، اے کتابوں کا مطالعہ کرنے والو، اے لائبریریوں کی خاک چھاننے والو، اپنے علم اور اپنے مطالعات اور اپنے مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر بتلاؤ کہ دنیا میں کون سی کتاب ایسی ہے جس نے انسانی زندگی پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے۔ کہ غیر مسلم بھی یہی کہے گا کہ جس کتاب نے معاشرہ انسانی پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ حضرت عمر کی تقدیر کو بدلنے والی کون چیز تھی؟ قرآن کی آیت طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی تذکرۃ لمن یخشی۔ قرآن میں جی لگ جانا اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے دل کے اندر صحت مندی ہے، تمہارا دل صحت مند ہے، اور قرآن سے اکتاہٹ محسوس ہونے لگے تو سمجھ لینا چاہیے تمہارا دل امراض کا شکار ہے، تمہارا دل بیمار ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی لا سیما علی حبیبہ المصطفی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین محترم، ماہ رمضان گزر گیا اور ماہ رمضان کی سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ جس کتاب کے نزول کی وجہ سے پورا مہینہ اتنا بابرکت بن گیا، اتنا معظم اور اس قدر مد و شرف کا حامل وہ مہینہ ہو گیا، وہ کتاب کتنی عظیم ہوگی، کتنی بابرکت ہوگی اور کس قدر مد و شرف کی حامل ہوگی۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب، آخری کتاب، کامل ترین کتاب، سب سے عظیم کتاب۔ علماء کرام نے قرآن مجید کے 99 نام کا ذکر فرمایا ہے، اور متعدد کتابیں اسماء القرآن پر لکھی گئی ہیں۔ کچھ علماء نے فرمایا کہ قرآن مجید کے نام 4 ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے صفات ہیں۔ کسی نے 70 لکھا، کسی نے 60 لکھے، اور کسی نے 99 نام لکھے ہیں، اور باقاعدہ کتاب مرتب فرمائی ہیں۔ اس کتاب الہی کا سب سے مشہور جو نام ہے وہ قرآن، القرآن۔ خود قرآن مجید میں 68 بار بحیثیت مصحف اس کا ذکر ہے۔ 68 بار، شروع سے لے کر آخر تک پورے قرآن مجید میں قرآن کا نام 68 بار آیا ہے، یہ لفظ۔ اور 2 مقامات پر بطور مصحف نہیں بلکہ پڑھنے کے معنی میں یا پڑھانے کے معنی میں یا تدوین کے معنی میں آیا ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، پھر آگے ہوتا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ تو ان 2 مقامات پر پڑھنے یا پڑھانے کے معنی میں آیا ہے یا تدوین کے معنی میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ 68 جگہ قرآن کا جو لفظ آیا ہے وہ قرآن مجید کے نام کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے۔ پوری دنیا نہ جانے اپنے دامن میں کتنی ارب کتابوں کو لیے ہوئے ہے، اربوں کتابیں، لاکھوں کروڑوں کی بات نہیں، اربوں کتابیں ہیں ہر زبان میں، ہر زبان میں اربوں کتابیں ہیں۔ مگر وہ کتاب
جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے کون ہے؟ صرف مسلمان ہی سے نہ پوچھا جائے، دنیا کے کسی بھی مذہب کے ماننے والے سے پوچھا جائے یا اس سے پوچھا جائے جو دنیا کے کسی مذہب کو نہیں مانتا، تو ایک جواب ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کے علاوہ کوئی جواب کوئی انسان نہیں دے سکتا جس نے دنیا کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو یا تاریخ پر جس کی نگاہ ہو یا صداقت بیانی سے وہ آشنا ہے۔ اگر سچ بولنا چاہتا ہے، دروغ سے کام نہیں لیتا، حقیقت کا اخفاء نہیں کرتا، کتمان حقیقت نہیں کرتا، تو یقیناً وہ یہی جواب دے گا کہ دنیا میں جو کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ کیا قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں آئی؟ قرآن سے پہلے زبور آئی، قرآن سے پہلے انجیل آئی، قرآن سے پہلے توریت آئی، قرآن سے پہلے صحف ابراہیم، حضرت موسیٰ کے دیگر صحیفے قرآن سے پہلے، صحیفہ نوح قرآن سے پہلے، مگر وہ کتابیں اتنی زیادہ کیوں نہیں پڑھی جاتی جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے؟ ہندو مذہب کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہماری کتاب وید دنیا کی قدیم ترین کتاب ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے بفرض کہ دنیا کی سب سے قدیم ترین کتاب آپ کی کتاب ہے، تو ہمارا سوال یہ نہیں کہ قدیم ترین کون ہے، ہمارا سوال یہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ کتاب کون سی پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ دنیا کی کون سی کتاب چھپتی ہے، سب سے زیادہ کس کتاب کی طباعت و اشاعت ہوتی ہے، تو قرآن کے علاوہ کوئی لفظ آپ کی زبان پہ نہیں آئے گا، بلکہ دنیا کا کوئی انسان قرآن کے علاوہ کسی کتاب کا نام نہیں لے گا۔ القرآن کے معنی ہی ہوتے ہیں وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے، سب سے زیادہ پڑھی جائے۔ اب یہ قرآن نازل ہوا ہے، چند لوگ پڑھنے والے ہیں، وہ بھی چھپ چھپ کر پڑھتے ہیں، رات کی تنہائی میں پڑھتے ہیں، دار ارقم میں پڑھتے ہیں، پہاڑ کی کھو کے پیچھے میں پڑھتے ہیں، مگر پھر بھی اس کا نام ہے قرآن کے سب سے زیادہ یہی کتاب پڑھی جائے گی۔ یہ ہے علم الہی کہ کتاب ابھی چھپ کر پڑھی جا رہی ہے، 5-10 آدمی پڑھنے والے ہیں، مگر کہا جا رہا ہے یہ قرآن ہے، قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہی ہے۔ یہ خود قرآن کے کتاب الہی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس زمانے میں جب اسلام کا نام لینا مشکل تھا، جب قرآن کے پڑھنے والے اتنے افراد تھے کہ انگلیوں پہ گنے جا سکے، مگر قرآن دعویٰ کرتا میں قرآن ہوں، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ مجھے سب سے زیادہ پڑھا جائے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا قرآن کہاں کہاں پڑھا گیا، رات کی تاریکی میں بھی قرآن پڑھا گیا، دن کے اجالے میں بھی قرآن پڑھا گیا، صبح کی نمودار ہونے والی کرنوں کے سائے میں بھی قرآن پڑھا گیا، اور شام کے رخصت ہوتے ہوئے ملگجی اجالے کے چھاؤں میں بھی قرآن پڑھا گیا ہے، دشمنوں کے نرغے میں بھی پڑھا گیا ہے، اور دوستوں کی محفل میں بھی پڑھا گیا ہے، مصلی پر بھی قرآن پڑھا گیا ہے، ممبروں پر بھی قرآن پڑھا گیا ہے، جانوروں کی پشتوں پر بیٹھ کر بھی قرآن پڑھا گیا ہے، اور ہوائی جہاز پہ سوار ہو کر بھی قرآن پڑھا گیا ہے، ہواؤں کی لہروں پر بھی قرآن پڑھا گیا ہے، اور دریا کی موجوں پر بھی قرآن پڑھا گیا ہے۔ حد یہ ہے کہ نیزوں کی بلندیوں پر بھی قرآن پڑھا گیا ہے۔ کب نہیں پڑھا گیا، کیسے نہیں پڑھا گیا، کہاں نہیں پڑھا گیا؟ پہاڑ کی کھو میں بھی پڑھا گیا ہے، چمنزاروں میں بھی پڑھا گیا، مرغزاروں میں بھی پڑھا گیا، دامن بہار میں بھی پڑھا گیا، جوئے آب کے کنارے بھی پڑھا گیا، آبشاروں کے ماحول میں بھی پڑھا گیا۔ حد یہ ہے امن کے فضاؤں میں بھی پڑھا گیا ہے، جنگ کے میدان میں بھی پڑھا گیا ہے، جہاں پھول برس رہے ہیں وہاں بھی قرآن پڑھا گیا ہے، جہاں تیروں کی بارش ہو رہی ہے وہاں بھی قرآن پڑھا گیا ہے، پڑھا جاتا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ بچہ پیدا ہوا تب بھی قرآن پڑھا گیا، اور وفات کا ماحول ہو گیا تب بھی قرآن پڑھا گیا ہے، قبرستان میں بھی قرآن پڑھا گیا ہے، اور میلادستان میں بھی قرآن پڑھا گیا ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی جتنے ماحول میں قرآن کا درس دیا گیا ہے اور پڑھا گیا ہے، اتنی بار کوئی دنیا کی کتاب پڑھی گئی ہے یا پڑھی جائے گی۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی انسان چاہے قرآن کا ماننے والا ہو یا قرآن کا منکر ہو، اس بات کا انکاری نہیں ہو سکتا کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ دوسرا سوال اگر دنیا سے کیا جائے
کہ اربوں خربوں کتابیں تو چھپ گئیں، مگر یہ بتلایا جائے کہ کون سی دنیا کی کتاب ہے جس نے انسانی زندگی پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے۔ مذہبی کتابیں بھی ہیں، آسمانی کتابیں بھی ہیں، سائنسی کتابیں بھی ہیں، سیاست پر بھی کتابیں لکھی گئیں، اقتصادیات پر بھی کتابیں لکھی گئیں، معاشیات پر بھی کتابیں لکھی گئیں، ارضیات پر بھی کتابیں لکھی گئیں، فلکیات پر بھی کتابیں لکھی گئیں، فضائیات پر بھی کتابیں لکھی گئیں، قواعد زبان و بیان پر بھی کتابیں لکھی گئیں، بلاغت پر بھی، نحو پر بھی، صرف پر بھی، لغت پر بھی، ہر موضوع پر کتابوں کا انبار لگا ہوا ہے اور ہر زبان میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مگر اے دنیا کو عقلاء، اے دنیا کے مدبروں، اے دنیا کے دانشوروں، اے کتابوں کا مطالعہ کرنے والوں، اے لائبریریوں کی خاک چھاننے والوں، اپنے علم اور اپنے مطالعات اور اپنے مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر بتلاؤ کہ دنیا میں کون سی کتاب ایسی ہے جس نے انسانی زندگی پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے۔ خاموش رہ جائیں مسلمان تو خاموش رہ جائیں، اس لیے کہ ان کا دل بولتا ہے، ان کا ایمان بولتا ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ غیر مسلم بھی یہی کہے گا کہ جس کتاب نے معاشرہ انسانی پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ انسانوں کو بدل دیا، ماحول کو بدل دیا، فضاؤں کو بدل دیا، بستیوں کو بدل دیا، پورا کا پورا ملک بدل کے رکھ دیا ہے۔ صرف قرآن، صرف قرآن اور صرف قرآن۔ یقیناً توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، یقیناً انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، یقیناً زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، مگر جب یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں تو بتلایا جائے کہ ان کے زمانے میں کتنے افراد اس سے متاثر ہونے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں توریت پر عمل کرنے والے کتنے تھے؟ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں انجیل کو ماننے والے کتنے تھے؟ حضرت داؤد کے زمانے میں زبور کا پیکر بننے والے کتنے افراد تھے؟ مگر قرآن مجید کا یہ انفرادی کارنامہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا تو 23 سال کے عرصے تک قرآن نازل ہوتا رہا اور 23 سال میں کائنات کا منظرنامہ بدل گیا، خاطوں سے عرب کی ساری حالت بدل گئی، ذہن بدل گئے، انسانی خیالات بدل گئے، انسانی عقائد بدل گئے، معاشرت کا اصول بدل گئے، اقتصادیات کا نظام بدل گیا، سیاست کا ماحول بدل گیا، انسان کا ظاہر بھی بدل گیا ہے اور باطن بھی بدل گیا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے نکل کر اقرا کی صدا بلند کی تو مکے کا ماحول کیسا تھا، مدینے کا ماحول کیسا تھا، عربستان کا ماحول کیسا تھا؟ پورے مکے میں ایک شخص خدائے واحد سے پوری طرح آشنا نہیں تھا، اس کی عبادت کا انداز نہیں جانتا تھا، توحید کا پیغام نہیں جانتا تھا، نہیں جانتا تھا کہ خدا سے ہمارا رشتہ کیا ہے، نہیں جانتا تھا کہ خدا کے سامنے سر عبودیت کو کیسے خم کیا جائے، نہیں جانتا تھا کہ زندگی گزارنے کا اصول کیا ہے، نہیں جانتا تھا کہ دین ابراہیمی کیا ہے۔ مگر قرآن نازل ہوتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام الہی پہنچاتے رہے، قرآن کی آیتیں دلوں میں اثر کرتی رہی اور 23 سال کے اندر وہ منظر نظر آ گیا کہ پورے مکے میں ایک بھی کافر نظر نہیں آتا، پورے مدینے میں ایک آدمی ایسا نظر نہیں آتا جو کھلم کھلا قرآن کا انکار سکے، اللہ کی ہدایتوں کا انکار کر سکے۔ ماحول پورا بدل کے رکھ دیا گیا۔ پوری دنیا میں ایک کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس کے جملوں کے اندر برقی رو ہے، جس کی آیتوں کے اندر انقلابی معجزہ ہے، جس کی صورتوں کے اندر ایسا اثر ہے جو کائنات کو بدل کر رکھ دے۔ وہ صرف اور صرف اور صرف قرآن ہے۔ یہی قرآن کی تاثیری رو ہے، اعجاز کلام ہے، اثر و نفوذ کی یہ خاصیت ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے بلغاء اور فصحاء اور صاحبان زبان سب خاموش ہو گئے، اس کا جواب نہیں دے سکے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام فرماتا ہے، اے لوگو اگر قرآن کے بارے میں تمہیں شبہ ہے تو ایک سورہ ایسی لے کر آ جاؤ۔ سب کے سب خاموش۔ یہ عرب کے لوگ تھے، صاحب زبان تھے،
ایمے بلاغت تھے، شاہکار فصاحت تھے، زبان پر پوری طرح قدرت انہیں حاصل تھی. وہ اپنے کو عرب کہتے تھے، زبان والے تو ہم ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے ہیں سب عجم یعنی گونگے ہیں. جس کو دعویٰ زبان دانی ہمارے سامنے ہے، فصاحت و بلاغت تو ہمارے گھر کے لوڈی اور کنیزے ہیں، ہمارے سامنے کون زبان کھول سکتا ہے؟ یہ عرب کے لوگ تھے. یہ جو ابو جہل کا نام آپ سنتے ہیں، ابو سفیان کا نام سنتے ہیں، عتبہ کا نام سنتے ہیں، شیبہ کا نام سنتے ہیں، وہ بڑے زبانداں لوگ تھے، بڑی فصیح و بلیغ تقریر کرنے والے لوگ تھے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا دیا کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اللہ کے کلام کے بارے میں شبہ میں گرفتار ہو تو ایسی ایک صورت بنا کر لاؤ جیسے سب کے ذہنوں پر فالش کا حملہ ہو گیا. کتنا آسان تھا. اگر واقعی قرآن کی حقانیت کو مٹانا ممکن ہوتا تو کھڑے ہو جاتے بڑے بڑے بلغائے عرب، اس زمانے کے شعراء جنہیں دعویٰ تھا کہ دنیا میں ہماری جیسا شاعر نہیں، اس زمانے کے خطباء جنہیں دعویٰ تھا کہ طلاقت لسانوں کا جادو ہمارے پاس ہے، وہ کھڑے ہو جاتے، اے محمد ٹھیک ہے تم قرآن پیش کرتے ہو، اس کا جواب ہم دیتے ہیں. کتنا آسان تھا. مگر اس آسان راستے کو انہوں نے اختیار نہیں کیا. اختیار کیا کیا؟ تم سے جنگ کریں گے. اپنے بیٹے کو قتل کرانا منظور کر دیا، اپنی گردن اڑوانا منظور کر دیا، گھر سے نکل کر میدان جنگ میں آنا منظور کر دیا، مگر کسی کے اندر یہ جرأت نہیں ہوئی کہ قرآن کا جواب پیش کرتا. پھر پایا جاتا ہے کہ اگر ایک سورے کا جواب نہیں پیش کر سکتے تو 10 آیتیں ایسی لے کر جاؤ، بیشر سورین امثالہ، 10 آیتیں پیش کر دو، پھر خاموشی. پھر کہا جاتا کہ ایک ہی آیت پیش کر دو، قرآن جیسی ایک آیت لے کر آ جاؤ. مگر ایک آیت کا جواب بھی ان فصحائے عرب سے نہ ہو سکا. وہ قرآن ہے. ایک تو قرآن اپنی فصاحت و بلاغت میں بے نظیر، دوسری طرف اپنی جامعیت میں بے نظیر، تیسری طرف اپنے حکیمانہ انداز میں بے نظیر، چوتھی طرف اپنی تاثیر میں بے نظیر، کہ جو دشمن بن کر آتا ہے ایک بار قرآن مجید کی آیتیں اس کے کانوں میں پہنچتی ہیں، وہ خلوص کے ساتھ غور کرتا ہے تو پکار اٹھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. کون تھا جس نے حضرت عمر کی تقدیر کو بدل دیا؟ وہ قرآن کی آیت تھی. عمر کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، زبان کا جوہر ان کے پاس تھا. آدھے جاہلیت میں بھی بڑے صاحب تدبر مانے جاتے تھے، بڑی عزت تھی، بڑے صاحب الرائے مانے جاتے تھے، بڑے دانشور تھے. زبان کا جوہر بھی ان کے پاس تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر بصالت تھی، ان کے اندر جرأت تھی، ان کے اندر بہادری تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ قومی عصبیت بھی تھی، مذہبی عصبیت بھی تھی. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے اسلام کا کارواں بڑھتا چلا جا رہا ہے. 102 ہوئے، 2 سے 4 ہوئے، 4 سے 10 ہوئے، 10 سے 20 ہوئے، 20 سے 35 ہوئے، یہاں تک 39 لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. کفار جتنا اسلام کو روکنا چاہتے ہیں، اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے. بعد اسلامی کی موجیں تند ہے کہ گھر گھر کو متاثر کرتی چلی جا رہی ہے. ایسا سیلاب رواں ہے جس کی موجیں کائنات کو اپنے احاطے میں لیتی چلی جا رہی ہے. کافی سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، جتنی بھی تدبیریں کرنا چاہتے ہیں اسلام کے بڑھتے ہوئے طوفان کو روکنے کے لیے، اسلام اور زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کبھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ جب حج کا زمانہ آئے گا، قبائل عرب حج کے لیے آئیں گے تو یقیناً محمد ان کے پاس جا کر اپنا پیغام پہنچائیں گے، لہٰذا بستی کے باہر ہر راستے پر ہم لوگ بیٹھ جائیں، اور جب نیا قافلہ پورے قبائل عرب سے آئے تو اسے بتلا دیا جائے کہ مکے میں ایک محمد نامی آدمی پیدا ہوا ہے جو اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے، مگر وہ نبی نہیں، وہ پیغمبر نہیں، وہ رسول نہیں، وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی پیغام رسا نہیں ہے، بلکہ جادوگر ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. محمد کی زبان میں جادو ہے، محمد کی نگاہوں میں جادو ہے، محمد کی اداؤں میں جادو ہے، محمد کے اخلاق میں جادو ہے. اس طرح لوگوں کو اس سے دور کر دیا جائے گا. چنانچہ بیٹھ گئے، جتنے راستے مکے تک آتے تھے ہر راستے پر کچھ کافر بیٹھ گئے.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جادوگر ہونے کا اعلان کرنے لگے. دیکھو محمد سے قریب مت ہونا، آئے ہونا حج کرنا، ہمارے مہمان بننا اور پھر چلے جانا. بڑا خطرناک آدمی ہے. جو آدمی اس کی بات سنتا ہے تو اس کی باتوں میں وہ اثر ہے، وہ جادو ہے کہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے. اپنے دین کو چھوڑ لیتا ہے، اپنے قبیلے اور خاندان کو چھوڑ لیتا ہے، اپنے مسلک و مشرب کو چھوڑ لیتا ہے، اپنے آبا و اجداد کے عقیدے کو ترک کر دیتا ہے. مگر اس خطرناک آدمی سے قریب مت ہونا ورنہ تم بھی بدل جاؤ گے. لیکن الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا. جس قدر تدبیر کرتے تھے ساری تدبیریں الٹ جاتی تھی. بہت سے وہ افراد تھے جنہوں نے ابھی تک حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی نہیں سنا تھا، جن کی سماعت اس میں محمد سے ابھی ناآشنا تھی. اب سن لیا کہ محمد نام کا کوئی آدمی بھی ہے. اب انسان کی فطرت میں تجسس ہوتا ہے، سسپینس ہوتا ہے، تلاش ہوتی ہے. کون آدمی ہے یہ؟ پورا عرب، قبائل مکہ، سرداران مکہ، رؤسائے مکہ، صنادید عرب سب تھامے ہوئے کس آدمی کے نام سے. ذرا دیکھیں تو وہ کون ہے. کہتے ہیں اس کی زبان میں جادو کا، ذرا اس کی باتیں تو سنیں. تو یہ سوچتے تھے اس طرح محمد سے دور کیا جائے گا، مگر ان کی تدبیر نے محمد رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا. اب وہ جب آتے تھے حج کرنے کے لیے، طواف وغیرہ سے فارغ ہو گئے. محمد کون ہے؟ محمد کہاں کے ہیں؟ محمد کیا کہتے ہیں؟ محمد کا پیغام کیا ہے؟ سیرت کیسی ہے؟ کردار کیسا ہے؟ چال چلن کیسا ہے؟ خاندان کیسا ہے؟ ان کے ماننے والے کیسے ہیں؟ جب پوچھا جاتا تو یہ کافر بھی کہتے محمد بڑے اچھے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، شرافت کا پیکر ہے، نجابت کا مجسمہ ہے، کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، غلط بات نہیں بولے ہیں. جب یہ سنا تو تجسس پیدا ہوا، جو آدمی بندے کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اب ایک قدم اور آگے بڑھتا. وہ خاندان کیسا ہے؟ ارے عرب کا سب سے معزز خاندان ہے. کون سا خاندان؟ قریش کا خاندان. ارے قریش کی تو بہت سی شاخیں ہیں. کس شاخ؟ کہا کہ بنو ہاشم. ارے سب سے معزز خاندان وہاں کا ہے. اتنے معزز خاندان کا فرد کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اب اور تجسس آگے بڑھا. چلے دیکھیں محمد کو دیکھیں. اور جب دیکھا محمد رسول اللہ کے چہرے کو، آپ کی شکل و شباہت کو دیکھا تو دل اسیر ہوتا چلا گیا. ذرا ان کی بات بھی سنیں. قریب گئے، حضور کی آیتیں سنی، حضور سب پر جو قرآن نازل ہوتا تھا اس قرآن کو سنا، حضور کی حدیثیں سنی، حضور کی باتیں سنی. تو نہ جانے کتنے لوگ ہوتے تھے جو آتے تھے تو کافر ہو کر آتے تھے، تو جاتے تھے مسلمان ہو کر جاتے تھے، کلمہ پڑھتے ہوئے جاتے تھے. اس طرح اسلام بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، یہاں تک 39 آدمی مسلمان ہو گئے. اب میں نے کہا تھا عمر ابن خطاب بڑی خوبیوں کے مالک تھے. عزم بھی تھا، حوصلہ بھی تھا، ارادے کی پختگی بھی تھی، زبان کے بھی سچے تھے، تدبر بھی ان کے اندر تھا، عقل مندی بھی تھی، بصالت کا جوہر بھی تھا، دانش مندی بھی تھی، زبان دانی بھی تھی، اور کئی زبانوں کے ماہر بھی تھے. اس زمانے میں جب کہ لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا عمر ابن خطاب نے. مگر ایک چیز تھی، مذہبی عصبیت، اور جوش بہت زیادہ تھا، غصہ بہت زیادہ تھا، غیظ و غضب کا عالم ہوتا تھا تو شعلہ جوالہ بن جایا کرتے تھے. جب سنا کہ 39 آدمی مسلمان ہو گئے اور کسی طرح اسلام کا دائرہ محدود ہونے کے بجائے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو انتقام کی آگ میں جلنے لگے. گھر سے تلوار سونت کر نکلے اور بلکہ نیام سے باہر کھینچ لی. عالم یہ ہے کہ جیسے غصہ کی چنگاریاں آنکھوں سے نکل رہی ہیں، چہرہ لال بھبوکا بنا ہے، قدم بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لمبے قدیم جسامت والے تھے، جسیم آدمی تھے، لہیم شہیم بھی تھے، بڑے مضبوط بھی تھے، پہلوان بھی تھے. تلوار ننگی ہاتھ میں ہے، غصے کے عالم میں ڈگ بھرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے. نعیم ابن عبداللہ سے راستے ملاقات ہوتی ہے. عمر کہاں جا رہے ہو؟ یہ ننگی تلوار ہاتھ میں، غصے کی چنگاریاں آنکھوں سے نکل رہی ہیں، غضب کی وجہ سے چہرہ شعلہ جوالہ بنا ہوا ہے، لال بھبوکا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں. ہم جتنی تدبیریں کرتے ہیں سب الٹی چلی جا رہی ہیں، کوئی تدبیر کام نہیں دیتی. آج سوچا کام ختم کر دیا جائے. نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں
ارے اپنے گھر کی تو خبر لو، کیا ہو گیا ہے میرے گھر میں؟ کہا تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو؟ کیا میرے بہنوئی مسلمان ہو گئے؟ میری بہن مسلمان ہو گئی؟ ہاں جاؤ اپنے گھر کی خبر لو۔ بہن کے گھر پر آتے ہیں، دروازے کے قریب آئے تو ایسا لگا کہ جیسے اندر کوئی پڑھ رہا ہے۔ دروازے پہ دستک دی، بہن نے دیکھا کہ بھائی آئے ہیں، حضرت خباب یا خبیب، یہ قرآن کی آیتیں پڑھا رہے تھے حضرت عمر کے بہنوئی کو، سعید کو، اور بہن فاطمہ کو۔ بہن نے جب دیکھا کہ عمر دروازے پر ہیں، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، غصے کے عالم میں ہے، تو صحابی رسول کو بھی چھپا دیا، قرآن کے اوراق بھی چھپا دیا۔ دروازہ کھولا، عمر اندر گئے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ کچھ تو نہیں کچھ پڑھ رہے تھے، میں نے سنا ہے، صاف صاف بتلا دو۔ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ بھی صابی ہو گئے ہو، اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گئے ہو، محمد کا دین اختیار کر لیا ہے۔ کہا کہ ہاں صحیح سنا ہے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، الحمدللہ، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ حضرت عمر بہنوئی پر ٹوٹ پڑتے، جی بھر کر مارا، زخمی کر دیا مارتے مارتے۔ حضرت عمر کی بہن راستے میں حائل ہو گئی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے، تو ان پہ بھی ہاتھ اٹھ گیا۔ لیکن عجیب مرحلہ تھا، بہن مار کھا رہی ہے، بہنوئی مار کھا رہے ہیں، مگر مار کھانے میں کتنی لذت ہے۔ ایک عاشق صادق جب وادی عشق میں قدم رکھتا ہے تو خازاروں سے اس کے دامن بولتے ہیں اور پاؤں زخمی بھی ہوتے ہیں، مگر زخم کی ایک ٹیس میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے منزل مقصود قریب آتی جا رہی ہے، اور ایک لذت سی محسوس ہوتی ہے۔ جو صاحبان عشق ہوتے ہیں وہی اس کا ذائقہ اور حلاوت کو محسوس کرتے ہیں۔ ایک ایک زخم پر، ایک ایک تماچے پر، ایک ایک کوڑے پر، ایک ایک مار پر، ایک ایک ضرب پر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مقام محمد میں ارتقا پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک ایک درجہ اللہ تعالیٰ بلند ہوتا جا رہا ہے۔ عمر بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے، یہ بہن میری جس نے کبھی میری تھوڑی سی بات نہیں ٹالی، ضربے پہ ضربے لگی جا رہی ہے، چوٹ پہ چوٹ کھاتی جا رہی ہے، مگر اپنے مشن سے منحرف کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ دل پسیجا، جگر پھٹنے لگا، ذہن مائل ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ مشیت الہی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بلندیوں کا دروازہ کھول دیا۔ اچھا بہن، ذرا مجھے بھی پڑھنے دو جو تم پڑھ رہی تھی۔ بہن نے کہا کہ پہلے کم سے کم پاک صاف ہو لو، ہاتھ کو پاک کر لو، منہ کو پاک کر لو، پھر اس کے بعد میں پیش کرتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلائے ہوئے طریقے سے ہاتھ منہ دھو لیا، خون کے چھینٹے جو ہاتھ پہ لگے ہوئے تھے وہ صاف ہو گئے، تو حضرت عمر کی بہن نے قرآن کا وہ ورق سامنے رکھ دیا۔ سورہ طٰہٰ تھی، طٰہٰ ما انزلنا ھذا القرآن لتشقى تذکرۃ لمن یخشی۔ طٰہٰ، میں نے اس قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا ہوں، اس قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تذکرۃ لمن یخشی، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے نصیحت ہے۔ اس کو پڑھا، آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ عجیب سا کلام، شاعر عرب کی زبان سے ایسا فصیح و بلاغی کلام کبھی نہیں سنا، بڑے بڑے فصحا کی زبان سے ایسا جملہ کبھی نہیں سنا۔ یہ کیسا کلام ہے؟ طٰہٰ، پہلے ہی لفظ ایسا، پہلے ہی آیت ایسی کہ عمر اس کی گہرائیوں میں ڈوب گئے۔ طٰہٰ، سوچنے لگے اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مقصد کیا ہے، محرک کیا ہے۔ تمام الفاظ ان کی نگاہوں کے سامنے آتے رہے، مگر طٰہٰ جیسا کوئی لفظ نہیں آیا۔ سوچنے لگے ہمارے جو شہروں کے علاقے کی زبان تو نہیں، پھر اس کے بعد دیہاتی علاقوں کی زبان تو نہیں، عربی تو ایسا نہیں بولتے، ایسا لفظ ہی ان کی نگاہ میں نہیں آیا۔ سارے لغات ان کی نگاہوں کے سامنے تھے، مگر یہ ایسا لفظ تھا۔ بس یہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و ادراک نے سپر ڈال دیا آیت قرآنی کے سامنے۔
جس کی ابتدا کا یہ عالم ہے کہ میں سمجھ بھی نہیں سکتا کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، تو اس قرآن کی انتہا کا کیا عالم ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے محمد کے پاس لے چلو، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتلایا گیا وہ دار ارقم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہے۔ میں نے کسی تقریر میں بتلایا تھا دار ارقم پہاڑ کی وادی میں ایک مکان تھا حضرت ارقم کا، اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کیا کرتے تھے، لوگوں سے چھپ کر، کفار تبلیغ کرنے نہیں دیتے تھے۔ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت یا شام کے وقت وہاں جاتے اور ایک ایک کر کے صحابہ کرام کوئی ادھر سے آتا، کوئی اس راستے سے آتا، کوئی پیچھے سے آتا، کوئی آگے سے آتا، اجتماعی شکل میں نہیں آتے تھے، فردن فردن تنہا تنہا آتے تھے، اکیلے اکیلے آتے تھے تاکہ کسی کو شبہ نہ ہونے پائے، اور وہاں جب پہنچتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ بتلایا گیا کہ دار ارقم میں محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے، رات کا وقت تھا، حضرت عمر پہنچے، دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کون؟ جواب دیا میں عمر ہوں۔ دروازے میں سوراخ تھا، ایک صحابی نے دیکھا، اندر واپس گئے، یا رسول اللہ عمر آیا ہے۔ کون عمر؟ عمر ابن خطاب۔ غصے کے عالم میں ہے، ابھی تک ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، لگتا ہے برے ارادے سے آیا ہے۔ حضرت حمزہ آگے بڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ شیر اسلام ہے، اسد اللہ ہے، اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ کا شیر ہے، اللہ کے رسول کا شیر ہے۔ سید الشہداء ام رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چچا وہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آنے دو عمر کو، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو مرحبا ہے عمر کے لیے، برے ارادے سے آیا ہے تو اس کی تلوار سے اس کی گردن میں اڑا دوں گا۔ حضرت حمزہ آگے بڑھتے ہیں، مگر یہ دیکھو اسلام کے قائد کا کردار کیا ہے۔ آج تو قائدین کا معاملہ یہ ہے کہ ماننے والوں کو آگے کیا جاتا ہے، اپنے چھپ جاتے ہیں کہ خطرہ ہمارے اوپر نہ آئے۔ ادھر حضرت حمزہ بڑھتے ہیں، حضرت حمزہ سے آگے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، دروازہ خود کھولتے ہیں۔ حضرت عمر کو سامنے دیکھتے تو اس طرح گریبان پلٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ نہایت غوثیلا نوجوان، نہایت جوشیلا نوجوان، غصے سے بھرا ہوا نوجوان کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی خود آگے بڑھتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو پیچھے کر دیا، حضرت حمزہ کو بھی پیچھے کر دیا، گریبان پکڑ کہتے عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر کہتے یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے آیا ہوں، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب ایسا کرنا تھا کہ رسول اللہ فرماتے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ایسا لگا جیسے کہ آسمان زمین پر آج حضرت عمر کے قدموں کو چومنے کے لیے آ گیا ہے، ایسا لگا جیسے آسمان کے پردے ہٹا کر جنت کی حوریں اس عالم نور کا مشاہدہ کر رہی ہیں، ایسا لگا جیسے کہ فرشتے مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ایسا لگا کہ پورے وادی کیا نصیبہ جاگ گیا ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر نے کلمہ پڑھا ہے، تمام مسلمانوں نے مل کر ایسا اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے کہ وہ آواز بستی تک جاتی ہے، لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ اکبر کی آواز کیوں مسلمان آج بلند کرتے ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو ایسی قوت حاصل ہو گئی ہے جس کے بعد اسلام کا اقتدار اتنا بڑھ جائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس اقتدار کو ختم نہیں کر سکتی اور اس کو زائل نہیں کر سکتی ہے۔ تو حضرت عمر کی تقدیر کو بدلنے والی کون چیز تھی؟ قرآن کی آیت طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ تذکرۃ لمن یخشی، بس یہ 3 آیتیں تھیں جس نے حضرت عمر کی تقدیر کو بدل دیا۔ ایک نہیں، ہزاروں صحابہ کرام کے مقدر کو بدلنے والا یہ قرآن۔ تو قرآن وہ کتاب ہے جس نے قوموں کی تقدیر کو بدل دیا، انسان کے ذہن کو بدل دیا، خیالات کی رو کو بدل دیا، افکار کی موجوں کو بدل دیا، اعتقادات کو بدل دیا، اوہام و خرافات کے اندھیروں سے انسان کو نکالا ہے اور ایقان کے اجالوں تک پہنچایا ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ شیطنت کی زنجیریں پاؤں سے کاٹی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے حصار میں پہنچایا ہے، وہ ہے قرآن۔ جس نے ایمان کا سبق دیا ہے وہ ہے قرآن، جس نے جہنم سے نکال کر جنت کی فضاؤں کی سیر کرائی ہے وہ ہے قرآن، جس نے پنسیوں سے نکالا ہے عرش آدم کے بلندیوں تک پہنچایا ہے وہ ہے قرآن۔
تو قرآن سے اپنا رابطہ مضبوط کیجئے. پہلا رابطہ یہ، قرآن کو خوب دھیان سے پڑھا کیجئے، خوب دھیان سے پڑھیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، ایک قرآن روزانہ پڑھتے تھے. پوچھا گیا کہ اے حضرت عثمان، آپ سے یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ اگر تمہارا دل ہر قسم کے عیب اور امراض سے پاک صاف ہے، صحت مند ہے تمہارا دل، تو قرآن سے کبھی بھی آسودہ نہیں ہوگا، ہمیشہ ایک حرص رہے گا اور کبھی جی نہیں بھرے گا. اور اگر قرآن پڑھنے سے جی گھبرانے لگے، جی بھر جائے، جی اکتا جائے، تو سمجھنا چاہیے کہ تمہارا دل بیمار ہے. قرآن سے شغف، قرآن میں جی لگ جانا اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے دل کے اندر صحت مندی ہے، تمہارا دل صحت مند ہے. اور قرآن سے اکتاہٹ محسوس ہونے لگے تو سمجھ لینا چاہیے تمہارا دل امراض کا شکار ہے، تمہارا دل بیمار ہے. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بڑے ائمہ فقہ میں ایک بہت بڑے امام ہیں، فقہ کے بھی امام ہیں، حدیث کے بھی امام ہیں، لسانیات کے بھی امام ہیں، تفسیر کے بھی امام ہیں. مکے سے مدینے کی طرف سفر کرتے ہیں. اپنے گھر سے حضرت مالک کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے. امام مالک بھی 4 ائمہ میں ایک بڑے امام ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں. اور مدینہ منورہ کے یہ شیخ تھے، وہاں کے محدث تھے، مدینہ منورہ میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے. تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میں مکے سے چلا، اونٹ پہ سوار ہوا، 8 دن 8 رات طے کر کے میں مدینہ منورہ میں مالک کے پاس پہنچا. 8 دن 8 رات، اور میں نے 16 ختم قرآن کر لیے تھے. کتنا قرآن پڑھا گیا ہے، کوئی دنیا میں کوئی کتاب ہے اس کی؟ آج بھی کروڑوں کروڑ حافظ قرآن ہے جو قرآن پڑھتے رہتے ہیں. جو حافظ ہے وہ تو الگ ہے، جو حافظ نہیں ہے وہ بھی قرآن پڑھتے رہتے. چھوٹے چھوٹے بچے 4 سال کے، 5 سال کے، 6 سال کے، 8 سال کے ناظرے کی صورت میں برابر قرآن پڑھتے رہتے ہیں. کون سی ایسی کتاب اس قدر پڑھی جاتی ہے؟ ایک تو یہ قرآن کی تلاوت خوب کی جائے، دوسری چیز ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے، اور پھر سب سے اہم مرحلہ یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے. قرآن کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ آپ لوگ پڑھا کیجئے تفسیر اور حواشی کے ساتھ. یہ بہت اہم مرحلہ ہے. ہر زمانے کے علماء نے اس ضرورت کو محسوس کیا، اور اس ضرورت کے تحت تفسیر قرآن کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا. والد گرامی استاد محترم شیخ مکرم قطب ربانی سراج العارفین حضرت علامہ عبدالحق کوثر ندوی قادری چشتی نظامی علیہ رحمت و رضوان کا معمول مبارک تھا کہ ہفتے میں ایک بار قرآن کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے. کافی دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے. اور جب آپ کا وصال ہوا تو مجھے یاد آتا ہے کہ 28.5 پارے یا 28 پارے ہو چکے تھے. آپ کے وصال کے بعد میں نے یہ سلسلہ شروع کیا. 29واں پارہ میں نے مکمل کیا، پھر 30واں پارہ مکمل کیا. الحمدللہ بہت سے لوگ سننے آتے تھے، اور لگتا تھا کہ واقعی مومن کا دل ہے جس کا میلان قرآن کی طرف ہمیشہ رہا ہے. پھر کچھ ایسی مصروفیات یا اپنا لاؤبالی پن کہوں، اپنی کوتاہی کہوں کہ وہ سلسلہ موقوف ہو گیا. ایک عرصے سے میں اس بات کی ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ درس قرآنی کا سلسلہ پھر سے شائع ہونا چاہیے. قوم مسلم کی تقدیر جو کتاب بدل سکتی ہے وہ قرآن مجید ہے. فرمایا گیا کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو قوموں کو بلندی بھی عطا کرتی ہے، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے قومیں گمراہ بھی ہوتی ہیں اور پستی میں بھی چلی جاتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہماری عزت، ہمارا وقار، ہمارا عروج، ہماری بلندی، ہماری رفعت سب کچھ قرآن مجید ہے. یہ اس وقت نے کہا تھا جب کہ ملک شام میں آپ گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شام کی فتح کے لیے پورا لشکر بھیج دیا تھا. شام فتح ہو گیا، بیت المقدس میں داخلہ ہونے والا ہے. وہاں کے پادریوں نے کہا کہ بیت المقدس کی کنجی بس ایک شرط پر ہم آپ کے حوالے کرنے والے ہیں کہ آپ کا خلیفہ خود آ جائے، ہم دوسروں کو یہ کنجی حوالے نہیں کر سکتے. فاتح شام نے، امیر لشکر نے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ آپ ضرور تشریف لے جائیں. حضرت عمر کا معمول تھا کہ حضرت علی جو کہتے تو اس پر ضرور عمل کرتے تھے. یہ پورا ایک مکمل موضوع ہے جو کبھی میں بولوں گا کہ کتنے مواقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے مشورہ کیا, اور ایک طرف لوگوں کے مشورے تھے, ایک طرف حضرت علی کے مشورے تھے. حضرت علی نے جو کہا ہے تو عمر نے اسی پر عمل کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے, اور وہی وہ موقع ہے جب وہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک غلام, اونٹ غلام کا الگ تھا, حضرت عمر کا الگ تھا. دونوں جا رہے تھے, راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ مر جاتا ہے. اب ایک اونٹ بچتا ہے جو غلام کا اونٹ تھا. اب غلام کہتا ہے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین آپ اونٹ پہ سوار ہو جائے, میں پیدل لگام پکڑ کر چلوں گا. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, یہ اونٹ تمہارا ہے, تمہارا حق ہے کہ تم اس پہ سوار ہو, میں چلوں پیدل. کہا کہ نہیں حضرت, یہ نہیں ہو سکتا. ایک طرف اصول اور عدل اور انصاف ہے. امیر المومنین دنیا کے اپنے وقت کے دیکھا جائے تو سب سے بڑے حکمراں ہیں, لاکھوں میل پر حکمرانی کرنے والے. کہا جاتا ہے کہ 22,000 میل پر حکمرانی کرنے والے تھے. وہ کہتے ہیں میں پیدل چلوں گا, اور ان کا ایک غلام ہے, کہتے ہیں تم اونٹ پر سوار ہو جاؤ. غلام کہتا ہے حضرت یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ کا انصاف, آپ کا عدل اپنی جگہ ہے, اور میرا ادب اور تعظیم اپنی جگہ ہے. آپ کے رہتے ہوئے میں اونٹ پر سوار نہیں ہو سکتا. تو فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, ایک منزل تم اونٹ پر سوار ہو جاؤ, ایک منزل میں اونٹ پر سوار ہو جاؤں گا. تم سوار ہو جاؤ گے تو میں پیدل چلوں گا, میں سوار ہو جاؤں گا تو تم پیدل چلو گے. اب باری باری منزلیں طے ہوتی رہیں. شام کی سرحد میں جب داخل ہونا ہوا تو عجیب اتفاق کہ وہ باری تھی غلام کے اونٹ پہ سوار ہونے کی, حضرت عمر کے پیدل چلنے کی. غلام ٹھٹک جاتا ہے, حضور گستاخی کی معافی چاہتا ہوں, اب آپ اونٹ پہ سوار ہو جائے. اب دشمنوں کا علاقہ قریب ہے, وہ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. کہا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ دنیا کیا کہتی ہے, ہم تو اس کی پرواہ کرتے ہیں کہ رب دنیا کیا کہتا ہے. انصاف کو داغ نہیں لگنا چاہیے, عدل کے دامن پر آنچ نہیں آنی چاہیے. تم اونٹ پہ سوار ہو جاؤ گے, میں پیدل چلوں گا, اس لیے کہ باری یہی مرتب ہوئی تھی کہ ایک منزل تمہیں چلنا ہے اونٹ پر, ایک منزل مجھے چلنا ہے. اب دشمنوں کا علاقہ ہے, اور وہ دشمن جو مفتوح ہو چکے ہیں, جن پر غلبہ حاصل ہو چکا ہے, جو مغلوب ہو چکے ہیں, جو جنگ ہار چکے ہیں, جو سپر انداز ہو چکے ہیں, وہاں مسلمانوں کا حکمراں جا رہا ہے اس شان کے ساتھ کہ غلام اونٹ پہ سوار ہے اور مالک خلیفہ حکمراں پیدل چل رہا ہے. عیسائیوں نے دیکھا, نگاہ پڑی. اچھا اس سے پہلے کی بات کہ سپہ سالار لشکر آتے ہیں, کہتے ہیں حضرت یہ گھوڑا ہے عربی, اس پہ آپ سوار ہو جائیں. تاکہ نہیں, میرے لیے یہ موضوع نہیں ہے. اچھا کپڑا لائے, کہا کہ حضرت یہ پسینے میں ڈوبا ہوا لباس ہے, اس کو اتار دیجیے. یہ موٹا چھوٹا کپڑا ہے, اونی لباس ہے, کمبل کا لباس اکثر پہنتے تھے, کمبل کا لباس پسینے میں بھیگا ہوا ہے, اتنا لمبا سفر کر کے چاہے کم کم اس کو بدل لیجئے. تو حضرت عمر نے ایک جملہ کہا تھا, کہا کہ ہم مسلمانوں کی عزت یہ لباس نہیں ہے, یہ گھوڑا نہیں ہے, یہ عیش و آرام کے سامان نہیں ہے, ہماری عزت تو قرآن ہے. یہ قرآن ہمارے سر کا تاج ہے. جب تک قرآن سے ہم لپٹے رہیں گے ہمارے پاس عزت بھی رہے گی, اقتدار بھی رہے گا. قرآن کو چھوڑ لیں گے تو سارا اقتدار چھین لیا جائے گا. یہ تاریخی جملہ ہے جو آج بھی تاریخ کے پیشانی پر سنہرے حرفوں میں مرقوم ہے, اور دنیا نے دیکھ لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی دوراندیشی سے جملہ ارشاد فرمایا تھا, آج حقیقت ہمارے سامنے ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑ لیا, ہر جگہ خار و رسوا ہو رہے ہیں, اور وہ لوگ تھوڑے سے تھے مگر قرآن کو پکڑے ہوئے تھے تو وہ معزز تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, حضرت والد گرامی علیہ الرحمہ درس قرآن پوری زندگی دیتے رہے, بچوں کو بھی قرآن پڑھاتے رہے, تفسیر کا درس دیتے رہے, اور عوام کے لیے بھی درس قرآن کی محفل تفسیر قرآن کے نام سے. اس کے بعد تقریباً 1.5 پارے کی تفسیر میں نے بیان کی. پھر اس کے بعد سلسلہ موقوف ہو گیا. بہت دنوں سے میرے دل میں خواہش تھی کہ یہ سلسلہ پھر سے شروع کر دیا جائے, اس کا آغاز ہونا چاہیے. اس لیے قرآن سے بہتر اصلاح کے لیے کوئی کتاب نہیں, تبلیغ کے لیے کوئی کتاب نہیں. دنیا بھر کی کتابیں تبلیغ اور دعوت و ارشاد کے لیے لکھ دی جائے, مگر قرآن اس کے لیے کافی ہے.
ارادہ ہوا تھا، مصمم ارادہ تھا، پھر بیمار ہوا تو تقریباً سال 1.5 سال تک وہ بیماری کا سلسلہ چلتا رہا. الحمدللہ اللہ نے مکمل شفا عطا فرما دی ہے. اب دل میں پھر خواہش ہے. پہلے تو یہ سلسلہ میرے گھر ہوتا تھا، بڑا حال تھا. اب یہ ہو گیا کہ الگ الگ حصوں میں تقسیم ہو گیا. اب جو ایک مکان تھا اب 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. گھر میں بھی جگہ نہیں، گنجائش نہیں. تو میری یہ خواہش تھی کہ اسی مسجد پر اتوار کو تفسیر کا سلسلہ شروع کر دیا جائے، عصر بعد سے مغرب تک مختصر سا رہے تاکہ اکتاہٹ بھی نہ ہونے پائے. ہر اتوار کو عصر سے مغرب تک یہ سلسلہ اسی مسجد رحیم دمڑی پر قائم کر دیا جائے. اور آج جمعہ ہے، پرسوں اتوار ہے، تو میری خواہش ہے کہ اسی اتوار سے یہ سلسلہ شروع کر دیا جائے، اس لیے کہ نزول قرآن کا مہینہ رخصت ہوا ہے تو قرآن سے ہمارے رشتہ کمزور نہ ہونے پائے. یہیں سے پھر سے جو سلسلہ قائم ہو گیا ہے قرآن سے رابطے کا، وہ اور مضبوط اور مستحکم ہو جائے. آپ لوگ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق عطا فرمائے کہ قرآن جس مقصد کے تحت نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو کچھ آگے بڑھانے کا مجھ فقیر سے بھی کچھ کام لے لے. آپ لوگ شرکت کیجیے گا، اور جو روحانی انوار و برکات، فرشتوں کا نزول جو ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، آپ لوگ بھی اس کے حصے دار بن سکیں. اور اس فقیر نصیر سراجی کے لیے دعائے خیر کریں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے انہی کلمات کو نکلوائے جو حق ہیں، جو سچ ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا سچا پیغام ہے وہ آپ تک پہنچا سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صلاح و خیر کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.